نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحدید 27 پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ حدید مدنی صورت ہے. اس میں جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکی صورت میں توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مدنی صورت میں غزوات کا ذکر، رولز اینڈ ریگولیشن، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ہمارے سارے ایتھیکل اور مورل چیزوں کے بارے میں مدنی صورت میں بتایا جاتا ہے. حدید کا مطلب ہوتا ہے حدید. حدید جو ہے وہ لوہے کو کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا آتا ہے. تسبیح کی ہے اللہ کے لیے اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے. اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ بلند ہوا عرش پر. وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں. اور وہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں ہو تم، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری کوالٹیز ہیں جس کے بارے میں ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام کام. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید. ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس سے جو اس نے بنایا تمہیں جانشین اس مال میں سے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے اجر بہت بڑا ہے. کیا خرچ کے بارے میں؟ صدقات کے بارے میں، گڈ ڈیڈز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. اور آج کل رمضان ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، تاخیراتیں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کے رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں ہوا سے زیادہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ صدقہ کیا کرتے تھے. تو ہم بھی جو ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور اتنے ہی وافر مقدار میں ہم صدقہ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتنی کوانٹٹی ہم کرتے ہیں یا کیا ہم کتنا بڑا کرتے ہیں، کتنا چھوٹا کرتے ہیں. فرسٹ آف آل انٹینشن، اور پھر دیکھیں کہ آپ کتنی کنٹینیوس پہ تھوڑا کریں، کنٹینیو کریں. وما لکم لا تؤمنون باللہ. اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں ایمان لاتے اللہ پر، جبکہ رسول وہ دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، حالانکہ تحقیق اس نے لیا پختہ عہد تم سے اگر ہو تم ایمان لانے والے. هو الذی ینزل. وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات واضح تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی، احکامات بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور اندھیروں میں تھے. جب آپ بہت سارے الہ کو مانتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بات مانتے ہیں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. وہ سارے اندھیروں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کی دعوت لے کر آئے، ایک اللہ کی دعوت لے کر آئے جس نے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وہ لے آیا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ. اور بے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور کیا ہے تمہیں نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں. یہ جب بھی مدنی صورت ہوتی ہے، اس میں جب غزوات کا ذکر آتا ہے تو بار بار اس میں خرچ کی بات آتی ہے، کیونکہ کہیں بھی جانے کے لیے پیسے کی اس کی مال کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے واپس کریں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث. نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے جس نے خرچ کیا پہلے فتح کے اور جنگ کی. جو پہلے خرچ کرے گا جب ضرورت تھی اس کی بات اور ہوگی، اور جب فتح ہونے کے بعد جو لوگ خرچ کریں گے، مال غنیمت کے بعد جو خرچ کریں گے، اس کی وہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم. اور زیادہ بڑا ہے درجے میں من الذین، ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد. وقاتلوا. انہوں نے جنگ کی اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا.
اللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض حسن. یہاں پہ جو بات آتی ہے اس میں پہلے پاروں میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہا تھا کہ تمہارا کیسا رب ہے کہ جو پیسے مانگتا ہے، جو قرض مانگتا ہے. لیکن ایک انسان اگر زندگی میں سوچے اور اس آیت پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی رکھنا چاہتا ہے، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو قرض احسن. اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، ایک ڈیل بنا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ مطلب سب سے بیسٹ ڈیل ہو جائے گی انسان کی زندگی میں جو کہ انسان اللہ کے ساتھ کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کو اس چیز کو پھر وہ دگنا کر کے دے گا اس کو، اس کے لیے، اور اسی کے لیے ہے وہ عزت والا. جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، وہ دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب. خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے واقعات کی، بہتی ہے جن کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والی اس میں، اور یہی ہے وہ لوگ کامیابی بڑی. انسان جب انسان مر جائے گا اور جب محشر لگ جائے گا اور انسان جب پلسرات سے گزرے گا تو پلسرات کا جو وہ راستہ ہے، وہ پلسرات کا جو راستہ ہے وہ بال سے بھی زیادہ باریک اور وہ شارپ سی جگہ ہے جس سے انسان کو گزرنا ہوگا، کراس کرنا ہوگا. اور وہاں پہ کوئی بھی لائٹ نہیں ہے، کوئی بھی اجالا نہیں ہے. اور وہ جو لائٹ ہوگی وہ انسان کے اپنے نور کی ہوگی. انسان کی نور جو ہے اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے ڈیڈز سے ہی اس کو ملے گا. اور وہ جو نور ہوگا وہ انسان، کچھ لوگوں کا نور ہوگا کہ اتنا نور ہوگا کہ اس کے آگے والے اور پیچھے والے ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور کسی کا نور ایسا ہوگا کہ وہ کبھی بجھے گا، کبھی جلے گا، اور وہ صرف کہاں ہوگا، اس کے تھم پر ہوگا، اس کے انگوٹھے، اس کے پیروں کے تھم پر ہوگا، اور اسی سے وہ مشکل سے گزرتا ہوا اس پل صراط کو کراس کرے گا. پل صراط پہ سے سارے لوگ گزریں گے اور ان کے سامنے ہی بہت سے لوگ دیکھیں گے جو کہ گھرتے جائیں گے، اور اس پل صراط کے نیچے جہنم ہوگا اور لوگ جہنم میں گھرتے چلے جائیں گے. یہ والا جو نور ہے دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے اور ان کے بائیں جانب. تو ایسا ہی نور ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ٹریٹ کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں انہیں جو ایمان لائے، انتظار کرو ہمارا، ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے. کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو تو حائل کر دی جائے گی درمیان ان کے اور درمیان ان کی ایک دیوار. کہیں گے نہیں، اب ہم نہیں تمہارے ساتھ شیئر کر سکتے. وائی ڈو وی شیئر وتھ یو؟ جب دینے کا ٹائم تھا تم مذاق اڑاتے تھے، تم نے ہمیں بھی پیچھے کر لیا اور تم کہتے تھے نہیں اگر ہم نے دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، ہم وہ ہو جائیں گے، ہم یہ کیوں دیں، ہم وہ کیوں دیں. اب ہم تمہارے ساتھ اپنا نور شیئر نہیں کر سکتے. واپس ہو جاؤ اور ان کے درمیان کیا ہو جائے گا، ایک دروازہ آ جائے گا. ان کے اس کے اندرونی جانب جس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب جس کی طرف عذاب ہو. ٹو وے ڈور ہوگا، ایک طرف عذاب ہے اور ایک طرف رحمت ہے. ینادونہم، وہ پکاریں گے انہیں، کیا نہیں تھے تم ہمارے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، اور انتظار میں رہے تم، اور شک کیا تم نے، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمناؤں نے، یہاں تک کہ آ گیا فیصلہ اللہ کو، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے. یہ وہ ساتھی ہیں جو دنیا میں ہم سب کے ساتھ ہیں. ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو ہمیں بیچ میں راستے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ ساتھی جو ہمیں نیکی سے ہٹا کر بدی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگ کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ٹیسٹ بار بار چیک کرتے جائیں اور ہم ایسے دوستوں کو چھوڑتے چلے جائیں. فَالْيَوْمَ، تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا. ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وہی ہے دوست تمہارا. کتنی بری ہے. کیا نہیں وقت آیا ان کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائے دل ان کے ذکر کے لیے اللہ کے، اور جو نازل ہوا حق میں سے، اور نہ وہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے قبل تو طویل ہو گئی ان پر مدت، جو سخت ہو گئے دل ان کے اور اکثر میں سے نافرمان ہیں. اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے موت کے. تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیا تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین، اب دیکھیں کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کو پڑھنے میں بھی اتنا مزہ آتا ہے. ان المصدقین، اسٹریس ہے، شد لگا ہوا ہے صاد پہ بھی اور دال پہ. بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض اچھا، قرض حسن، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا وہ دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، اور انہی کے لیے ہے اجر عزت والا. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یہی لوگ ہیں ہم وہ جو سچے ہیں، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس، اور انہی کے لیے اجر ان کا
और नूर उनका, और जिन्होंने कुफर किया उन्होंने झुटलाया आयत को हमारी, यही बोला इल्म जान। इल्म जान लो अन्नमल हयात दुनिया लाइब व लहव, बेशक जिंदगी दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, वजीनतुन और जीनत है, व तफाखुर और बाहम फखर करना है, बैनकुम आपस में, व तकासुर और एक दूसरे पर कसरत हासिल करना है, फिल अमवाली माल में, वल औलाद या औलाद में। कितनी जिंदगी की रियलिटी बता दी ना। दुनिया की जिंदगी क्या है? खेल। बचपन में हम खेलते हैं, फिर बड़े होके हम खेलते हैं। जिंदगी हमारी 2 साल से स्कूल में गुजर जाती है, स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसी में रहते हैं, खेलते कूदते ऊपर नीचे होते होते, फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसी में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? एक तमाशा लगा हुआ होता है, ग्रेड्स का, डिग्रीज का, नौकरी का, गाड़ियों का। अपनी जीनत हो जाती है, कैसा घर है, सब कुछ है। फिर तफाखुर आपस में, तुम कहाँ तक पहुंचे, मैंने कितना स्कोर किया, मैं पीछे तो नहीं रह गया, मैं लेट तो नहीं हो गया, जिंदगी मेरी आगे तो नहीं चली गई, मैं पीछे रह गया, सबके साथ ये हो गया, मेरे साथ ये नहीं हुआ। फिर क्या क्या आपस में हमने फख्र किया। फिर क्या बतकास हो रहा है, एक दूसरे से कसरत हासिल करना। फिर कहाँ से कसरत, किस चीज पे फख्र किया? माल पे फख्र किया। अब मेरा ये हो गया, उसका स्टार्टअप ऐसा है, मेरा स्टार्टअप ऐसा है, मुझे ये नहीं मिला, उसे ये मिल गया। और फिर औलाद, उसकी फैमिली है, मेरी फैमिली नहीं है, हम भाई जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। कमा सली मानन मिसाल बारिश के है, खुश कर दिया किसानों को उसकी नबातात ने, फिर वो खुश हो जाती है। और फिर आप देखते हैं कि वो जर्द हो जाती है, फिर वो हो जाती है चूरा चूरा। और फिर आखिरत ही, और आखिरत में अजाब शदीद, और बख्शिश बख्शिश अल्लाह की तरफ से और रजामंदी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं दुनिया की जिंदगी एक धोखे का सामान। हम एक धोखे में हैं, अगर हम इसको रियलाइज कर लें और इस धोखे में से बाहर आने की सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारे पास एक होल जो है वो कुरान। कुरान जिसके दिल के अंदर उतर गया, उसको ये दुनिया की जिंदगी एक टेस्ट लगेगी, एक कैद खाना लगेगी। जैसे आता है ना हदीस में कि मोमिन के लिए ये दुनिया एक कैद खाना है और काफिर के लिए ये दुनिया सब कुछ है। तो अगर हम मोमिन हैं तो हम इस दुनिया में कैद खाने की तरह जिंदगी गुजारें और अपनी सारी प्रिपरेशन आखिरत के लिए करें। साबिकू इला मगफिरत, दौड़ो तरफ बख्शिश की, अपने रब की तरफ से, और बागात चौड़ाई जिसकी जैसे चौड़ाई आसमान की और जमीन की, तो इद्दत वो तैयार की गई है उनके लिए जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। ये फजल है अल्लाह का, वो अता करता है जिसे वो चाहता है, और अल्लाह बड़ा फजल वाला, बड़ा अजीम है। नहीं पहुंची कोई मुसीबत जमीन में और ना तुम्हारे नफ्सों में, मगर एक किताब में उससे पहले कि हम पैदा करें इसे। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि ना तुम अफसोस करो इस पर जो खो जाए तुमसे, और ना तुम इतराओ इस पर जो उसने दिया तुम्हें। और अल्लाह नहीं वो पसंद करता हर खुद पसंद बहुत फख्र करने वालों को। फख्र और ये सब अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। लेकिन हम किसी चीज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें अफसोस भी नहीं करो उस चीज के बारे में जो तुमसे खो जाए, और ना तुम इतराओ उस पर जो तुम्हें दिया जाए। ये तो सब अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला सब कुछ पहले ही लिख चुका है। हमारी तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका है। दुआ ही एक ऐसी चीज है जो हमारी तकदीर बदल देती है, तो दुआ से हम चीजों को बदल सकते हैं। अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं और वो हुक्म देते हैं लोगों को बुखल का, और जो कोई मुंह फेरता है, तो बेशक अल्लाह वही है बहुत बेनियाज खूब तारीफ वाला। अलबत्ता तहकीक भेजा हमने अपने रसूलों को साथ वाज़े निशानियों के, और नाजिल की हमने साथ उनके किताब और मीज़ान, ताकि कायम हो लोग इंसाफ पर। और तारा हमने लोहा, इसमें जोर है, सख्त है, और कई फायदे हैं लोगों के लिए, ताकि जान ले अल्लाह की कौन मदद करता है इसके रसूलों पर। लोहा, अल्लाह ताला ने लोहा उतारा जिसके बहुत फायदे हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, जंग में यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए चीज़ दी। और इसके बाद आया कि और ताकि जान ले अल्लाह की कौन मदद करता है साथ उसके रसूलों की गायबाना, बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, बहुत ज़बरदस्त है। अलबत्ता है कि बेशक हमने नूह और इब्राहिम और रखी हमने इन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब, जो कुछ उसमें था हिदायत याफ्ता है और अक्सर उनमें से फासिक है। फिर पै दर पे भेजे हमने इनके आसार पर अपने रसूल, और पीछे भेजा हमने ईसा इब्न मरियम को, और अता की हमने उसे इंजील, और डाल दिया हमने दिलों में उनके जिन उन लोगों के जिन्होंने पैरवी की इसकी, शफकत और रहमत और रहबानियत तर्क की दुनिया उन्होंने इजाद कर लिया। नहीं फर्ज किया था हमने उसे उन पर, मगर हासिल करने को रजा अल्लाह की, तो नहीं उन्होंने ख्याल रखा इसका जैसे हक था उसका ख्याल रखने का। तो दी हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे उनमें से अजर उनका, और अक्सर उनमें से फासिक है। रहबानियत का मना है हमें दुनिया में रहकर ही इस दुनिया के सारे अप्स एंड डाउन के साथ हम अल्लाह को तलाश करना है।
یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ دے گا تمہیں تحفے سے اپنی رحمت سے، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تم چلو گے ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، اور اللہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، تاکہ جان لے اہل کتاب کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وان الفضل، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ فضل ہر چیز ہے، آپ کی صحت، آپ کی آپ کا ٹائم، آپ کی اولاد، آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو ہم مانگیں گے کس سے؟ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو ہمارے لیے بہترین ہمارے لیے کر دیں۔ 20th پارہ، قد سمیع اللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المجادلہ، مدینہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، صدق اللہ العظیم۔ تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، اور اللہ وہ سن رہا تھا گفتگو تم دونوں کی، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا۔ ہم عورتیں کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری پوری سورۃ النساء ہے قرآن میں، سورۃ الرجال میں نہیں ملتی۔ اب یہاں پہ ایک عورت ہے جو کہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے اپنے ہسبینڈ سے، کیونکہ عربوں میں ایک زہار کا قانون تھا کہ مرد جو ہے عورت کو کہتے تھے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور اس کے بعد وہ سارے تعلقات اس سے ختم کر لیتے۔ یہ عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا شکوہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا وہ اس پر پیار آ رہا ہے، اور کتنی وہ اس کو اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آیت جو ہے قرآن میں اس کے لیے اتاری۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا، واقع عفق کے لیے جو آیت آئی تھی، آیت برات آئی تھی، وہ بھی ایک عورت کے لیے آئی تھی۔ حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، وہ بھی ایک عورت ہے، ان کا بھی ذکر بارہا آتا ہے، ان کی بھی بہت ساری تعریف ہوتی ہے۔ تو ہم عورتیں ہم اپنے آپ کو جو ہے لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ اعلیٰ مقام دیا ہے۔ الذین یظاہرون، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، نہیں ہیں وہ مائیں ان کی، نہیں مائیں ان کی مگر وہ جنہیں جنم دیا انہیں، اور بے شک وہ البتہ وہ کہتے ہیں نامعقول، ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، اور بے شک اللہ البتہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون، اور وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، پھر وہ رجوع کر لیتے ہیں ان سے جو انہوں نے کہا، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا اس سے قبل کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو سارے کام کر رہے ہو تو اس میں بھی اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی ہے تو اس میں کیا ہے، آپ کو اس کا دم دینا پڑے گا، اور آپ کو کیا کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ یو ہیو اینی فزیکل ریلیشن شپ بٹوین یو، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات اس کے اوپر لگائی، اور پھر آپ اگر اسے واپس رجوع کر رہے ہو تو اپنی بات کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا۔ ذالکم توعظون بھی، یہ ہے تم نصیحت کیے جاتے ہو جس کی، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ وہ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر۔
فمن لم، تو جو کوئی نہ پائے، فصیام، نہیں ہے غلام، تو آپ کیا کریں؟ تو روزے رکھنا ہے شہرین، 2 ماہ کے، متتابعین، مسلسل، من قبل، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، فمن، تو جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کا، یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ، وَتِلْکَ، اور یہ حدود ہیں اللہ کی، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، اور تحقیق نازل کیا ہم نے آیات واضح، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کن ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو ہمیں ہمیشہ ٹاپ رکھنا۔ یوم یبعثہم اللہ، وہ جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ سب کے سب، پھر وہ بتا دے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ ہمیں محشر کا جب ریزریکشن کی بات ہو رہی ہے، احصاہ اللہ ونسوہ، گن رکھا ہے اللہ نے جبکہ وہ بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 کی مگر وہ چوتھا ان کا ہے۔ کتنی پیاری بات، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 لوگوں کی مگر چوتھا ہوتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ولا خمسطن، اور نہ 5 کی، الا ہوا سادسہم، اگر وہ چھٹا ہوتا ہے، ولا، اور نہ کم اس سے اور نہ زیادہ، مگر وہ ساتھ ہیں ان کے جہاں کہیں وہ ہوں، پھر وہ بتائے گا انہیں جو انہوں نے عمل کیے دن قیامت کے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو روکے گئے سرگوشی سے، پھر وہ لوٹتے ہیں طرف اس کے جو وہ روکے گئے تھے، جس سے اور باہم وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ان کفار اور منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ فیضا، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، ساتھ اس کے جو نہیں سلام کہا آپ کو، ساتھ اس کے اس نے، وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ بوجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں کافی ہے انہیں جہنم، وہ جلیں گے اس میں، پس کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ اندر کا ان کا ایک جلسی ہے جو نکلتی ہے، وہ آتے ہیں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتا ہے وہ ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم باہم جب تم باہم سرگوشیاں کرو، بس نہ تم سرگوشیاں کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی، وتناجوا بالبر، بلکہ سرگوشی کرو نیکی کی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہمارے لیے جو چیز رہ جاتی ہے نا، پیرنٹنگ میں بھی آتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں یہ نہیں کرو، تو پھر بچہ سامنے سے سوال کرتا ہے یہ نہیں کروں تو کیا کروں؟ فار ایگزامپل، ڈونٹ سٹ آن دا لیپ ٹاپ، ڈونٹ پلے گیمس، دین واٹ ٹو ڈو۔ وہ جو واٹ ٹو ڈو ہم ہمیشہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، پھر بچہ کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں، پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اب کیا کروں، اب یہ نہیں کرنا تو کیا کروں، ہمارے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشیاں کرو، بس نہ تم سرگوشیاں کرو گناہ اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی، یہ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ وتناجوا، بلکہ سرگوشی کرو، بالبر والتقوی، نیکی کی اور تقوی کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وہ جو الیہ، طرف اس کے، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ۔ انما النجوى، بے شک سرگوشی، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ وہ غمگین کرے الذین، ان کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں وہ نقصان دینے والا کچھ بھی مگر اللہ کی اذن سے، اور اللہ ہی میں بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کہا جاتا ہے تم سے کشادگی کرو مجلسوں میں، تو کشادگی کر لیا کرو، کشادگی کر دے گا اللہ تمہارے لیے۔ آج کل نارملی دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں، ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں، تراویح میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ صف بناتے ہیں تو صف کا کیا ہونا چاہیے کہ اتنی انٹیکٹ ہونے چاہیے کہ بس صف آتی صفہ کے آپ کوئی تیسرا بندہ اس کے اندر گھس نہ سکے۔ فرسٹ آف آل تو کیا ہوتا ہے آپس میں ہم مل کے کھڑے نہیں ہونا چاہتے، ہم ظاہر بات ہے گرمی لگتی ہے، رکھتے ہم گھر سے، اور اس کے بعد کوئی اگر بندہ آئے تو اس کو ہم جگہ نہیں دینا چاہتے۔ یہاں پہ ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب کہا جائے تم سے خوشادگی کرو مجلسوں میں تو خوشادگی کر دیا کرو۔ ویسی محفل ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جگہ ہو رہی، تو کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے کوئی اسپیس دے دینی چاہیے، تاکہ اللہ، ہم اس کو اسپیس دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشادگی کر دے۔ ہم ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھیں کہ اگر ہمیں اپنے لیے بہتری چاہیے تو ہم دوسروں کے لیے بہتری کریں۔ ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ اگر آپ کو وہ دعا جو آپ کو اپنے لیے چاہیے اور دوسروں کے لیے مانگیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے لیے آٹومیٹکلی قبول کر لیں گے۔ تو اٹھ جایا کرو، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور وہ جو دیے گئے علم درجات میں، واللہ، اور اللہ بھی اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم سرگوشی کرو رسول سے تو پیش کرو پہلے اپنی سرگوشی کے صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ پاکیزہ، پھر اگر نہ تم پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کر دیا کرو، یہ بات آ رہی ہے یہ، لیکن بعد میں
یہ منع کر دیا گیا تھا اس کا، لیکن شروع میں اتنا محتاط تھا کہ آپ ان سے بات کرتے ہوئے بہت خیال رکھیں. آج وقت تم کیا ڈر گئے تم ان کے تم پیش کرو بینہ یدئی پہلے اپنی سرگوشی کے صدقات، پھر جب نہ تم نے کیا اور مہربان ہوا اللہ تم پر، اور تو قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واللہ لخوب باخبر ہے، اس تو عمل کرتے. آپ یہ انداز دیکھیں اللہ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کر لیا کرو. اس کے بعد کیا آیا؟ کیا تم ڈر گئے کہ تم پیش کرو پہلے اپنی سرگوشی سے صدقہ؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کو بہت پسند ہے دولت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم ڈر گئے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہ چلو ٹھیک ہے، تم جو ہے نا نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور اللہ بہت باخبر ہے اسے تمہارے. قرآن از اے لیونگ بک. قرآن از ناٹ فار دا ڈیڈ پیپل. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کر رہے ہیں، تو ہمیں فیلنگ لانے کے لیے اسے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں جو کسی کے انتقال پر اور قرآن خوانی پر یا ختم پر یا فنش ہونے کے لیے ہمیں وہ چیزیں فیل نہیں ہوتی، اس کو فیل کرنے کے لیے اس کو اندر ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جنہوں نے دوست بنایا ایک قوم کو، غضبناک ہوا اللہ ان پر، نہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے، وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ جانتے ہیں. کفار و منافق کی جو دوستیوں کی بات ہو رہی ہے. عاد اللہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھار پہ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پر ان کے لیے عذاب رسوا کرنے والا ہے. اور ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یوم جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ سب کے سر، پھر وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے. وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ اوپر ایک چیز کے ہیں خبردار، بے شک وہ وہی جھوٹے ہیں. غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، تو اس نے بھلا دیا انہیں ذکر سے اللہ کا. اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں شیطان کے. اللہ خبردار، بے شک گروہ شیطان کا وہی خسارہ پانے والا ہے. ان الذین یحادون اللہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی وہ لوگ ہیں ذلیل مخلوق میں سے. كتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لا اغلبن، البتہ میں ضرور غالب ہوں گا، میں اور میرا رسول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول غالب ہوں گے. ان اللہ، بے شک اللہ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے. نہ آپ پائیں گے ان لوگوں میں جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر آخری دن پر کہ وہ دوست رکھیں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اگر چاہوں وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا قبیلہ ان کا. یہی لوگ ہیں اللہ نے اس نے لکھ دیا ان کے دلوں پر ایمان اور ان کی تائید کی ساتھ روح کی اپنی طرف سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والی فیہا اس میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے وہ راضی ہو گئے ان سے. یہی لوگ ہیں، یہی ہے گروہ اللہ کا. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک گروہ اللہ کا وہی فلاح پانے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے بعد اس کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے کسی بھی رشتے دار، مطلب جن لوگوں نے جب قبول کر لیا تھا، یا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو لوگ ریورس ہو جاتے ہیں، ریورس ہونے کے بعد وہ اپنے فیملی سے کٹ جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان لیں. تو اس چیز کا ذکر ہے. سورۃ الحشر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کی اللہ کے لیے اس چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بہت زبردست حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین، وہی جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، پہلے لأول الحشر، پہلے حشر میں. نہیں گمان کیا تھا تم نے کہ وہ نکل جائیں گے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بے شک بچانے والے ہیں ان کے لیے ان سے پاس آیا ان کے پاس اللہ، جہاں سے نہیں انہوں نے گمان کیا، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب. وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے مومنوں کی. پھر بس عبرت کرو اے آنکھوں والے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو مدینہ میں 3 گروہ تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ جو یہود تھے ان کے 3 گروہ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول سے معاہدہ کیا، اور جب بھی غزوات ہوئے وہ جو ہیں انہوں نے ان میں سے بیک آؤٹ کیا، اور اللہ کے رسول کو پیچھے سے ان پہ وار کیا. یہ اسی میں سے ایک گروہ کی بات ہے. 2 جو اس میں سے گروپس تھے بنو کے نام میں مس کر رہی ہوں، اس میں جو تھا جب غزوات میں وہ آؤٹ ہو چکے تھے، جب فتح خیبر کا مارکا ہوا تھا، اس میں یہ والا جو ایک گروہ تھا
اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ایک ٹائم دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ لوگ جو ہے اپنے جو قلعے تھے، بڑے بڑے قلعے، انہوں نے ان کو تباہ کیا تھا، تباہ اور برباد خود اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے تک اکھاڑ کے لے گئے تھے اپنے ساتھ. اور اسی پہ آ رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے تھے. ولاؤ، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی اللہ نے ان پر جلا وطنی، اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، مدینے سے ان کو نکال دیا گیا تھا. البتہ وہ عذاب دیتا انہیں دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت ہے عذاب، آخرت میں عذاب ہے آگ کا. ذالک بانہم، یہ باوجہ اس کے جو انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جو بھی تو کاٹا تم نے کھجور کا درخت، یا چھوڑ دیا تم نے اسے کھڑا اس کی جڑوں پر، تو اللہ کے اذن سے تھا، تاکہ وہ رسوا کرے اس سے فاسق ہو. چھوٹی سی بات کا اگزامپل دیا گیا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی اذن سے ہے. وما عفا اللہ، اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان میں سے، بس نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ وہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور اوپر اللہ کے ہر چیز کو قدرت رکھنے والا ہے. ما عفا اللہ، جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں میں سے، پس اللہ ہی کے لیے ہے، اور رسول کے لیے، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ ہو گردش کرنے والا درمیان دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو تمہیں دے رسول بس لے لو، جس چیز سے وہ روکے تم رک جاؤ. احادیث کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک ہی بہترین دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ جو دے رہے ہیں کیسے دیں گے، ہمیں حدیث سے ملے گا. وہ جو دے رہے ہیں وہ لے لو، جسے روک رہے ہیں رک جاؤ. اس سے پس رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. فقراء کے لیے ہے جو، فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ فضل اللہ کا اور رضامندی، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کے ہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. والذین تبوؤوا، اور انصار کے لیے بھی جنہوں نے جگہ بنائی اس گھر مدینہ میں اور ایمان میں، اس سے پہلے وہ محبت رکھتے ہیں اسے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف. فلا، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس چیز کی، اور وہ دیے گئے تو وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، اور اگرچہ ہوں انہیں سخت حاجت. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی بچا لیا گیا بخل سے اپنے نفس کی، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. مہاجرین اور انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ مہاجرین جب آئے تھے تو انصار نے بہت کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کا ویلکم کیا تھا، اور ہر چیز کو شیئر کیا تھا اپنے. یہاں تک کہ گھر، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں اور آپ ان سے شادی کر لیجیے گا. مطلب اس طریقے کا انہوں نے سیکریفائس کیا تھا. والذین، اور وہ جو لوگ آئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، والذی، وہ جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں، اور نہ تم رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اے رب ہمارے، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جنہوں نے منافقت کی، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، البتہ اگر نکالے گئے تو البتہ ضرور نکلیں گے ہم تمہارے ساتھ، اور نہ ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے کسی ایک کا کبھی. اور اگر جنگ کی تم نے، البتہ ہم ضرور جنگ کریں گے تمہاری اور اللہ، اور وہ گواہی دیتا ہے بے شک البتہ جھوٹ. وہ کہتے تھے کہ تمہیں نکالے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے، لیکن ایسا وہ کچھ کرتے نہیں تھے. بین اخری، جو البتہ اگر وہ نکالے گئے نہیں، وہ نکلیں گے معاہم ان کے ساتھ، اور البتہ وہ جنگ کے لیے نہیں، وہ مدد کریں گے ان کی. اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی، تو البتہ وہ ضرور پھیر لیں گے پیٹھیں، ثم پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یہ جو منافق تھے، یہ ان کا کام، یہ ان کا ایک پیٹرن تھا، وہ اس طریقے سے کرتے تھے. لا انتم، البتہ تم زیادہ سخت ہو روب میں ان کے سینوں میں اللہ سے بڑھ کر. ذالک، یہ بوجہ اس کے وہ ایک قوم ہے نہیں وہ سمجھتے. لا یقاتلونکم، نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے اکٹھے، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا پیچھے سے دیواروں، مطلب کہ سامنے فرنٹ لائن میں آگے کبھی نہیں آپ سے جنگ کریں گے. ان کی جنگ آپس میں شدید ہے، تم سمجھتے ہیں انہیں اکٹھا، جبکہ دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں. اگر یہ آج کا سناریو ہم دیکھ لیں، وہ کبھی بھی آگے سے آگے وار نہیں کریں گے ہمارے اوپر. جو بھی وار ہمارے دین پر جو وار ہوتا ہے وہ کبھی بھی آگے سے نہیں ہوتا. ہمارے ہمارے اندر کی جنریشنز کو کھوکھلا کر دیا گیا، پڑھائی کی کیا انڈکشن کی گئی، ہم خود پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا. لیکن وہ اس جنگ کو جیت گئے کہ انہوں نے ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر لیا، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے آ کے ان سے سٹینڈ لے سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں دوست ہیں، یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. تم سمجھتے ہو کہ وہ اکٹھا، جبکہ دل ان کے پھٹے ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی اسکالر نہیں کہہ رہا، مجھ جیسی کوئی ادنا اسٹوڈنٹ نہیں کہہ رہی.
یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہیں انہیں اکٹھا جبکہ وہ پھٹے ہوئے ہیں، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، باوجہ اس کے کہ وہ ایک قوم نہیں ہوا کرتے۔ مانند مثال ان کے جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا اور ان کے لیے عذاب ہے درد۔ جیسے مثال شیطان کی، وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو، جب وہ کفر کرتا ہے وہ کہتا ہے بے شک میں بری ذمہ ہوں۔ کتنا کیوٹ انداز ہے شیطان کا۔ شیطان ہمیں پہلے انسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کے بعد ہم سے وہ برائی کروا لیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں نے تو نہیں کیا کچھ بھی، تم نہیں کیا تھا، تم ذمہ دار ہو۔ انی بری ہوں من کا، میں بے شک میں بری ہوں تو جس سے، جو کہا ہے اس میں ضمیر ہے مخاطب کی، من کا تجھ سے، انی بے شک میں، اخاف ہوں میں ڈرنے والا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جانو۔ شیطان کو بھی خوف ہے، شیطان کو بھی ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن انسان اتنا لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پکانا عاقبتہما، پس ہوا انجام ان دونوں کا، بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، اور یہی ہے بدلہ ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، اور ضرور دیکھیے ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا، کیا آگے بھیجا، ہم کیا آگے بھیجتے ہیں؟ برائیاں، غیبت، جو ہم آگے بھیجیں گے وہ ہمیں آگے ملے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ کیا آپ آگے بھیج رہے کل کے لیے۔ ہم آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم فوراً سے سوچتے ہیں، جب ہم سحری کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم افطار میں کیا کھائیں، لیکن ہم شاید یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم افطار کریں گے بھی۔ تو ہم یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کل کے لیے یا اپنے نیکسٹ آور کے لیے کیا ریڈی کر رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے۔ ولا تکونوا لا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین، اس کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فانساہم تو اس نے بھلا دیے انہیں، انفسہم ان کے نفس، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے ساتھی آگ کے اور ساتھی جنت کے، ساتھی جنت کے وہی کامیاب ہیں۔ اگر نازل کرتے ہیں ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، البتہ دیکھتے آپ اسے دبا ہوا پھٹنے والا خوف سے اللہ کے، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، اور ہم بیان کرتے ہیں نئے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہی ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا۔ سورۃ الحشر میں یہ ایک بہت بہترین اللہ تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ ہے، اور اس کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہم دعا کریں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کے اپنے اس میں ہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے، وہی، نہیں کوئی الہ مگر وہی جاننے والا غیب اور حاضر کا۔ وہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو نہیں کوئی برحق مگر جو بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، زبردست دور آور ہے، بے حد بڑائی والا ہے، پاک ہے اللہ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے لیے نام اچھے اچھے ہیں۔ تصویر کرتی ہے اس کے لیے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زیادہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیکم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست، تم ڈالتے ہو طرف ان کے دوستی کا پیغام، حالانکہ تحقیق انہوں نے انکار کیا اس کا جو آیا تمہارے پاس حق میں سے۔ وہ نکالتے ہیں رسول کو تمہیں کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر،
جو رب ہے تمہارا، اگر ہو تم نکلے ہو اگر تم نکلے نکلے تم جہاد کے لیے میرے راستے میں، اور چاہیے کہ اور چاہنے کو رضامندی تم چھپا کر بھیجتے ہو طرف ان کی دوستی کا پیغام، اور میں خوب جانتا ہوں اس سے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے، اور جو کوئی کرے گا تم میں سے تو تحقیق کو بھٹا کیا سیدھے راستے سے۔ ایک غزوہ ہونے والا تھا، اس میں جو ہے ایک صحابی تھی، ان کی فیملی جو تھی وہ مکہ میں تھی، تو وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا، تو انہوں نے کوئی رکا بھیجا تھا اپنی فیملی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے بتا دیا تھا، یہ اس کا ذکر۔ اگر وہ پالیں گے تمہیں ہوں گے تو تمہارے دشمن، اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف ساتھ اپنے ہاتھ اپنے، اور زبانیں اپنی ساتھ بڑھائی کی، وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو، ہرگز نہیں فائدہ دے گی تمہیں رشتہ داریاں تمہاری اور نہ اولادیں تمہاری دن قیامت کے۔ وہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ قد قد کانت ہے تمہارے لیے نمونہ اچھا فی ابراہیم، ابراہیم میں والذین، اور لوگوں کے جو ساتھ تھے اس کے، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، کفرنا انکار کیا ہم نے تمہارا، زائد ہو گئی درمیان ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لے اللہ پر اکیلے، اسی پر مگر کہنا ابراہیم کا اپنے والد سے، البتہ میں ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے، اور نہیں میں مالک تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا، ربنا اے رب ہمارے، تجھ پر ہی توکل کیا ہم نے، اور تیری طرف رجوع کیا ہم نے، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، لا تو بنا ہمیں آزمائش ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور بخش دے ہمارے لیے ہمارے، اے رب ہمارے، ان کا بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں نمونہ اچھا، اور اس کے لیے جو ہو وہ امید رکھتا اللہ سے ملاقات کا آخرت کے دن، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک وہی ہے بہت بے نیاز اور خوب تعریف والا۔ اصل اللہ، امید ہے اللہ کہ وہ ڈال دے درمیان تمہارے اور درمیان ان کی جو عداوت رکھتے ہو تو ان میں سے دوستی، اور اللہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ نہیں روکتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے، نہیں انہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں، اور نہیں انہوں نے نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، کہ تم نیکی کرو ان سے اور تم انصاف کرو ان سے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والے۔ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، جو آ کے آپ سے لڑیں گے آپ ان سے لڑیں گے، جو گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ سے نہیں لڑ رہے آپ ان سے، انما ینہاکم، بے شک وہ روکتا ہے تمہیں اللہ ان سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے معاملے، اور انہوں نے نکالا تمہیں اپنے گھروں سے، اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پہ، کہ تم دوستی کرو ان سے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو آؤٹ کر دیا، جن لوگوں نے آپ کے خلاف کام کیا، تو پھر آپ ان سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آ جائے تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں، یہ جب لجز آف عقبہ ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ مدینے سے لوگ آئے تھے، اور ان میں سے جو عورتیں تھیں ان سے جو بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ لی تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آ جائے تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں، پھر امتحان لو ان کا، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر تم جان لو انہیں ایمان والیاں تو نہ تم لوٹاؤ انہیں طرف کفار کے، نہ وہ حلال ہے ان کے لیے اور نہ وہ حلال ہو سکتے ہیں ان کے لیے، اور دو انہیں جو انہوں نے خرچ کیا، اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نے کہا کرو ان سے جب وہ دے چکو انہیں مہر ان کے، اور نہ تم روک رکھو عصمت کافر عورتوں کی، اور تم مانگ لو جو خرچ کیا تم نے، اور چاہے کہ مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، وہ فیصلہ کرتا ہے درمیان تمہارے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے۔ اگر ایک شخص ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا تو اس کا جو پہلا جو نکاح ہوتا ہے وہ ساقط، اس کا یہ ذکر ہے کہ اگر ایمان والی عورتیں آ گئی ہیں تو پھر آپ کا وہ جو نکاح ہے پہلا ان کا وہ ساقط ہو گیا، اور پھر آپ جو ہے ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ ایمان لے آیا اور اس کی عورت ایمان نہیں لائی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، وہ مطلب اس کو روک کے نہ رکھے۔ وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر رہ جائے تم سے شیئن کوئی چیز مہر کی تمہاری بیویوں کی طرف کفار کے، پھر تمہاری باری آئے تو وہ ان لوگوں کو چلی گئی بیویاں جن کی مانند اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم ہو اس پر ایمان لے آنے۔
یا ایھا نبی ہو، اے نبی، جب آئیں گی آپ کے پاس مومن عورتیں، وہ بیعت کریں گی آپ سے اس بات پر کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی ساتھ اللہ کی کسی چیز کو، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، اور نہ وہ آئیں گی کسی بہتان کو وہ گھڑ لیں جسے درمیان اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے، ولا اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی معروف میں، تو بیعت کر لیجیے ان سے اور بخشش مانگیے ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم دوست بناؤ ایسی قوم کو ناراض ہو اللہ جس پر تحقیق وہ مایوس ہو گئے آخرت سے، جیسا کہ مایوس ہوئے کافر قبلوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصف مدنیہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی اللہ کے لیے اس چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کو زمین میں ہے، اور بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ہم سب کے لیے کویسچن ہے، کیونکہ ایمان لانے والوں کے لیے کویسچن ہے، کسی نان مسلم کے لیے نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ میں کرتی کیوں نہیں؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کب ہورا بری ہے ناراضگی اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو تم نہیں کرتے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، سب بنا کر گویا کہ وہ دیوار ہے، بنیان مرصوص دیوار ہے، اس کی سر پہ لائی ہوئی۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم میری، کیوں تم اذیت دیتے ہو مجھے، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف ہے۔ جب وہ ٹیڑھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، اور نہیں وہ ہدایت، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو فاسق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تم سے پہلے ہے اور تورات میں، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، نام اس کا احمد۔ کہ جب وہ آیا ان کے پاس ساتھ بہت دلائل کے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلم کھلا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گھرے اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے طرف اسلام کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں نور اللہ کا اپنے منہوں سے، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اگرچہ کہ ناپسند ہو کافر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، تاکہ وہ غالب کر دے اوپر دین کے سب، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا رہنمائی کروں تمہاری تجارت کی جو نجات دے تمہیں دردناک عذاب سے؟ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ان رکھنے والے۔ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، وہ داخل کرے گا تمہارے باغات میں بہتی جن کے نیچے نہریں، اور گھر پاکیزہ ہمیشہ کے باغات ہیں، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اور ایک دوسری چیز تو محبت رکھتے ہو اس سے، مشروم من اللہ و فتح قریب، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح قریبی ہے، فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بشر و خوشخبری دیجیے مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، کون ہے مددگار میرا طرف اللہ کی؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مددگار ہیں آپ کے اللہ کے ساتھ۔ آمنت، و ایمان لایا ایک گروہ من بنی اسرائیل سے، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، تو قوت ہی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اوپر ان کے دشمنوں کے، تو وہ ہو گئے غالب۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کہتی ہے اللہ کے لیے جو چیز آسمانوں میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، بہت زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اللہ کی، وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، وہ سکھاتا ہے انہیں حکمت، کتاب اور حکمت، اور بے شک تھے وہ ان سے پہلے البتہ گمراہی میں کھلی، اور دوسروں کے لیے بھی اس میں سے جو ابھی تک نہیں وہ ملے ان سے، اور وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ فضل والا بہت بڑا ہے۔ اس سال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات، پھر نہیں انہوں نے اٹھایا اسے، مانند مثال گدھے کی جو اٹھاتا ہے کتاب۔ ایک شخص جو ریئلائز نہیں کرتا نالج کی طاقت کو، یا جو شخص ریئلائز نہیں کرتا اس قرآن کی طاقت کو، قرآن کے اندر کی نالج کو، ایسی ہی مثال ہے کہ جیسا کہ گدھے کے اوپر آپ کتابیں رکھ دیں، اس کو صرف بوجھ اٹھانا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز اٹھانی ہے۔ تو یہاں پہ ایسی مثال دی گئی ہے۔ بیسا مثل، کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم گمان کرتے ہو بے شک تم دوست ہو اللہ کے سوائے لوگوں کے، بس تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔
اور نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی باوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا، پتہ ہے انہوں نے کیا ان کے اعمال ہیں ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالم۔ قل ان الموت، آپ کہہ دیجیے بے شک موت وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے تو بے شک ملنے والی ہے تمہیں، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتا دے گا تمہیں وہ جو تھے تم عمر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے دن جمعے کے تو دوڑو طرف اللہ کے ذکر کے اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالک یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم تعلمون جانتے۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو، وہ دوڑ پڑے اس طرف اس کے، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے پر، کہہ دیجیے جو اللہ کے پاس سے بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ بہتر ہے سب رشتے میں۔ جمعے میں خطبہ، جمعے میں جو خطبہ ہے وہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے۔ پہلے جو ہے جمعے میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا، پہلے پہلے جمعے میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا، یہ جو یہ ذکر ہے وہ یہی تھا کہ لوگ جو ہے وہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور لوگ چلے گئے، تو اس کے بارے میں آیا کہ آپ کو کوئی چیز اسی میں آیا ہے کہ آپ کے لیے صرف اس وقت تک آپ تجارت کو چھوڑیں گے جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ چیز ہارڈ ہے، ان کے لیے سیٹرڈے جو ہے وہ سیکرڈ دن ہے، اور اس میں ان کو ہر چیز، جو یہود ہے ان کو ہر چیز کرنا منع ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھے اور اس کے بعد آپ اپنے فضل تلاش کر سکتے ہیں۔ سورة المنافقون، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون۔ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ہیں۔ انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ باوجہ اس کے جو ایمان لائے پر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی ان پر، ان کے دلوں پر، بس وہ نہیں وہ سمجھتے۔ اور جب وہ دیکھیں گے آپ، اور جب آپ دیکھیں گے یعنی اچھے لگیں گے آپ کو جسم ان کے، اور اگر وہ بات کریں گے آپ سنتے رہ جائیں گے کی بات۔ جب منافق ہیں ان کو ماشاء اللہ سے بولنے کا بہت اچھا انداز آتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے ان کو منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے مدینے میں کون کون منافق تھا، اور منافق کی کچھ نشانیاں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اس سے۔ اور اگر وہ بات کریں گے آپ سنتے رہ جائیں گے ان کی بات کو، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیکھ لگائے، وہ گمان کرتے ہیں ہر بلند آواز کو اپنے اوپر، وہی دشمن ہے، پس اب محتاط رہیں ان سے۔ قاتلہم اللہ، غارت کریں اللہ، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ بخشش کی دعا کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، وہ منہ موڑتے ہیں اب وہ موڑتے ہیں اپنے سروں کو، اور دیکھتے ہیں آپ وہ رکتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یکساں ہے ان پر، وہ آپ وہ بخشش مانگے آپ سے ان کے لیے یا آپ نہ مانگے ان کے لیے، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کے لیے، ان اللہ بے شک نہیں اللہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اس آیت کے آس پاس ہی صحابہ کو پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ الرسول کو پتہ تھا منافقوں کے نام جو وہاں موجود تھے، تو سارے صحابہ جو تھے اور ان صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ بھی تھے جن کو بشارت مل گئی تھی جنت کی، وہ بھی جو ہے رسول اللہ سے بار بار سوال کرتے تھے کہ کہیں میں تو نہیں، یہاں تک کہ عمر بھی جو تھے اس کا سوال کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں نہ تم خرچ کرو اوپر ان کے جو پاس ہے اللہ کے رسول اللہ کے، یہاں تک کہ منتشر ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں اور زمین کے، لیکن منافق نہیں وہ سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر واپس لوٹے ہم طرف مدینہ کے، البتہ ضرور نکال دے گا اس زیادہ عزت والا اس سے زیادہ ذلت والے کو، اور اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ انہوں نے کہا تھا منافقوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ واپس اگر ہوئے تو زیادہ عزت والا جو ہے وہ کم عزت والے کو نکال دے گا۔ وللمؤمنین، مومنوں کے لیے، اور لیکن منافق نہیں وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کرے تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد ذکر کے اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو یہی لوگ ہیں وہ خسارہ پانے والے۔ اور خرچ کرو ان میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت تو وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نہ مجھے۔ کتنی زبردست یہ جو ہے ایک اپنے اوپر ام، افسوس ہے یا ایک خواہش ہے جو انسان کرے گا کہ اے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے ایک وقت تک قریب کے، تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ بلائی وخر، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آ جائے گی موت اس کی، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔
سورۃ غابن بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک وہو لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تصویر کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خود دیکھنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ ہاتھ کیا، اور اس نے بدصورت بنائی تمہاری تو اس نے اچھی بنائی صورتیں تمہاری، اور طرف اسی کے تمہیں لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ یا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یہ باوجود اس کے جو وہ آتے تھے ان کے پاس رسول، ان کے پاس سات واضح آیات کی، وہ کہتے تھے کیا انسان رہنمائی کریں گے ہماری؟ انہوں نے کفر کیا، وہ منہ موڑ گئے اور پرواہ نہ کی اللہ نے، اور اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر البتہ تم ضرور خبر دیے جاؤ گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو نازل کیا ہم نے، اور واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے وہ جمع کرے گا جمع ہونے کے دن کے لیے، یہ دن ہوگا ہار جیت کا، اور جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کو عمل کرے گا نیک، وہ دور کر دے گا ان سے برائیاں ان کے، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والی، اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا آیات کو ہماری، یہی لوگوں ساتھ ہی آتے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں اور کتنی بڑی ہے لوٹنے کی جگہ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر منہ موڑتے ہو تم تو بے شک ہمارے اوپر اور اوپر ہمارے رسول کے پہنچا دینا ہے کلم کلا، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور اللہ ہی پر ہے سب، چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے دشمن ہے تمہارے، فاحذرہم، پس محتاط رہو ان سے، وان، اور اگر تم معاف کرو تو، اور تم درگزر کرو تو تم بخشش کرو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ اسی کے پاس ہے اجر بڑا۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، پس ڈرو اللہ سے جتنی استطاعت رکھتے ہو تم، اور سنو اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے، اور جو کوئی بچا لیا گیا بخل سے اپنے نفس کے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم قرض دو اللہ کو قرض اچھا، وہ کہیں کو نہ دے گا اسے تمہارے لیے، بخش دے گا تمہیں، اور تمہارا بہت بڑا، اور اللہ قدردان ہے، نہایت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غالب جاننے والے غیب اور حاضر کا، بہت زبردست ہے، خوب حکمت۔ تو طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی جب طلاق دو تم عورتوں کو، دو طلاق دو انہیں ان کی عدت کے لیے، اور شمار کرو عدت کرو، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، اور نہ تم نکالو انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ نکلیں مگر یہ کہ وہ آئیں بے حیائی کو کھلی، اور یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ وہ پیدا کر دے بعد اس کی کوئی صورت۔ اور پھر جب وہ پہنچے اپنی مدت کو تو روک لو انہیں بھلے طریقے سے، یا جدا کر دو انہیں بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے، اور قائم کرو گواہی اللہ کے لیے، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے جس کی من کانا یؤمن، سے جو ہوگا وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، وہ پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے راستے، اور وہ رزق دے گا اسے جہاں سے ناگمان کرتا ہوگا وہ، ومن یتوکل، اور جو کوئی توکل کرے گا اوپر اللہ کے، فہو حسبہ، تو کافی ہے اسے، ان اللہ بالغ، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے امر ہی اپنے کام۔ کہتے کہ جعلا، بنا دیا اللہ نے واسطے ہر چیز کے ایک اندازہ، ولائی، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر شک ہو تمہیں تو عدت ان کی 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کی بھی جو نہیں وہ حائضہ ہوں،
و اولاد الاحمالی اور حمل والیاں اجلہن عدت ان کی ان کے یدعنا وہ واضح کر دے حمل اپنا۔ طلاق کی جو عدت ہے ویسے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر کوئی حمل والی ہے، اگر اس کو طلاق ہوئی تو اس کی عدت کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان سے آپ کو ڈسکس کر کے پھر اس میں آپ کو نالج ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے وہ کر دے گا اس کے لیے کام منہ میں آسانی، ذالک کا امر اور یہ حکم ہے اللہ کا، اس نے نازل کیا طرف تمہارے، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے تو دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور وہ سب بڑا کر دے گا اس کے لیے اجر۔ رہائش اسکنوہن، رہائش دو ان عورتوں کو جہاں رہتے ہو تم اپنی وسعت کے مطابق، ولا اور نہ تم ضرر پہنچاؤ انہیں تاکہ تم تنگی کرو ان پر، اور اگر ہوں عمل والیاں فن فکو تو خرچ کرو ان پر حتیٰ یہاں تک کہ وہ وضع کر دیں حمل اپنا، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تو دودھ تو دے دو انہیں اجرت ان کی، اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو دودھ پلا دے گی اسے کوئی دوسری، مطلب اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے ماں نہیں کر سکتی تو آپ کسی اور سے بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ لینفق چاہے کہ خرچ دے وسعت والا یا اپنی وسعت میں سے، اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس پر رزق اس کا بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا اللہ نے، نہیں تکلیف دیتا اللہ مگر کسی نفس کو مگر جتنا اس نے دیا اس کو۔ سیجعلہ ان قریب دے گا اللہ بعد تنگی کی آسانی، اور کتنی بستیاں ہیں انہوں نے سرکشی کی حکم سے اپنے رب کی اور اس کے رسولوں سے، تو حساب لیا ہم نے اسے اس کا حساب شدید۔ وَعَذَّبْنَاهَا، اور انہوں نے عذاب دیا، اور عذاب دیا ہم نے انہیں عذاب نکرا دردہ۔ فذاقت، انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور تھا انجام ان کے کام کا خسارہ۔ تیار کر رکھا اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید۔ فاتقوا اللہ، پس زیادہ پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو۔ الذین آمنوا، لوگ جو ایمان لائے ہوتے ہیں کہ نازل کیا اللہ نے طرف تمہارے ذکر ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پہ آیات اللہ کی، واضح تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، من ظلماتی اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور وہ عمل کرے نیک وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والی، اس میں کا تحقیق اچھا دیا اللہ نے اسے رزق۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو زمین میں سے، اور مانند اسی کے اترنا ہے حکم درمیان ان کے تاکہ تم جان لو بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور بے شک اللہ تحقیق اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں حرام کرتے ہیں آپ اس کو جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے، آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیویوں کی، اور اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج کے پاس باری کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری سے لیٹ ہو جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور حضرت حفصہ کے پاس۔ پھر پتہ چلا کہ ایک اور جو ازواج تھی جن کی باری ان سے پہلے آتی تھی ان کے پاس کوئی شہد تھا، تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے اس کو پلان کیا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ان کو کہیں گے ہمیں آپ میں سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے، تو ان دونوں نے ایز اٹ از کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کھانا چھوڑ دیا۔ اس پہ پھر یہ بات آئی ہے کہ آپ بیویوں کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے وہ زیادہ ہے کہ آپ اس کی بات مانیں، مطلب کوئی بھی چیز اس طریقے سے اپنے اوپر حرام نہیں کی جا سکتی کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا تحقیق مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھولنا ایمانکم قسموں کا تمہاری، واللہ اور اللہ مولا ہے تمہارا اور وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب اسرّا چھپا کر رکھی نبی نے طرف بعض کے اپنی بیویوں سے ایک بات، فلما، تو جب نبأت اس نے خبر دی اس کی اور ظاہر کر دیا اللہ نے اس پر، اس نے بتا دیا بعض حصہ اس کا اور اس نے اعراض کیا بعض سے، تو جب اس نے خبر دی اس بات کی کہنے لگی اس کس نے خبر دی آپ کو، اس نے کیا خبر دی مجھے خوب علم رکھنے والے نے بہت باخبر نے۔ تم دونوں توبہ کرو تب اللہ کے پاس تحقیق جھک پڑے دل تم دونوں کے، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے اس کے خلاف پس بے شک اللہ وہ مولا ہے، اور جبریل اور نیک مومن اور فرشتے بعد اس کے مددگار ہیں۔
عسا ربہ، امید ہے رب اس کا، اگر وہ طلاق دے دے تمہیں، کہ وہ بدل دے کر دے دے اسے بیویاں بہتر تم میں سے مسلمان مومن اطاعت گزار توبہ گزار۔ یہ مومن عورتیں جو ہیں، اگر انسان دعا کرے گا تو یہ ساری مومن عورتیں مومن خصوصیت والی ملیں گی۔ امید ہے کہ رب کہ اگر وہ طلاق دے دے تمہیں اور بدل کر دے اسے بیویاں، ہے بہتر من کنہ تم میں سے مسلمان مومن قانتات اطاعت گزار، طائبات توبہ گزار، عابدات عبادت گزار، سائحات روزے دار، طیبات شوہر دیدہ، وابکارہ اور کنواریاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور آگ سے۔ یہ ہم سب کا کرنے کا کام ہے۔ ہم چپ نہیں رہ سکتے گھر میں بیٹھ کے کہ اگر ہم بولیں گے اور لوگ ہمیں کچھ شٹ اپ کال دے دیں گے تو ہم چپ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے، ایندھن ہوں گے اس کے لوگ اور پتھر اس پر فرشتے ہیں سخت زبردست، لا لا یعصون اللہ، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی اس میں جس کا اس نے حکم دیا، اور وہ کرتے ہیں اس کا جسے حکم دیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، نہ تم معذرت کرو آج کے دن، بے شک تم بدلہ دیے جا رہے ہو اس کا جو تم عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی طرح توبہ خالص، عسیٰ امید ہے رب تمہارا کہ وہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کر دے تمہیں باغات میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں۔ یوم جیسے نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ ان کے، نور ان کا دوڑتا ہوا ان کے آگے اور ان کے دائیں اور ان کے کہیں گے اے رب ہمارے، تمام کر دے ہمارے لیے نور ہمارا اور بخش دے ہمارے لیے، انکا بے شک تو اوپر ہر چیز سے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے لوگوں جو ایمان، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے اور سختی کیجئے ان پر، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، بے شک اللہ نے بیان کی ایک مثال ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی و امرأۃ لوط، اور لوط کی بیوی کانتا، دونوں تھیں نیچے دونوں بندوں کے ہمارے بندوں میں سے، اور دونوں نیک تھے، فخانتہما، تو ان دونوں نے خیانت کی اس کی، فلم تو نہ یغنیا، دونوں کام آ سکی، انہما ان دونوں کے، من اللہ شیئا، وکیلا اور کہا گیا، ادخلا داخل ہو جاؤ تم دونوں آگ میں، مع داخل ساتھ داخل کرنے والوں کی، وضرب اور بیان کیا اللہ نے مثال ان کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی، اس قالا جب کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے گھر میں جنت کا گھر، بیتن ایک گھر جنت میں، ونجنی اور نجات دے مجھے فرعون سے، وعملی اور اس کی عمل سے، ونجنی اور نجات دے مجھے ان لوگوں سے ظالم، اور مریم بیٹی عمران کی، اور جس نے احسن محفوظ رکھا فرجہا اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا پھر پھونکیا ہم نے اس میں، من روحنا اپنی روح میں سے، وصدقت اور اس نے تصدیق کی کلمات کی اپنے رب کی، وکتبی اور کتابوں کی، وکانت اور وہ تھی، من القانتین فما بداروں میں سے۔ نائن پارہ تبارک الذی، سورۃ الملک، یہ وہ صورت ہے جو اکثر ہم، بلکہ ہمیں ریکمینڈڈ ہے کہ ہم رات کو پڑھیں سونے سے پہلے، یہ ہمارے اوپر صبر کی ڈھال بن کر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک مکیہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، صدق اللہ العظیم۔ بہت بابرکت ہے جو کوئی اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، اور وہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، زبردست ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا سات آسمان اور اوپر تلے، نہیں تم دیکھو کہ تخلیق میں رحمان کی کوئی خلل، اور پھر لوٹاؤ اپنی نگاہ کو، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ مطلب یہ وہی پونڈر ہے
اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھے گا، سمندر میں آسمان میں کوئی ہول نظر آتا ہے کہ جہاں سے پانی آ جاتا ہے؟ پھر لوٹاؤ نگاہ کو، بار بار لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، البتہ تحقیق مزین کیا ہم نے آسمان کو دنیا کے ساتھ چراغوں کیا بنایا، ہم نے انہیں مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، اور تیار کر رکھا ہم نے ان کے لیے عذاب بھڑکتا ہوا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے رب کے عذاب میں جہنم کا، اور کتنا برا ہے ٹھکانا۔ اور جب لوٹائے جائیں گے اس میں، وہ سنیں گے اس میں چلانا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تقاضا تمیز و قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے جب کبھی ڈالی جائے گی ان میں کوئی جماعت، پوچھیں گے کہ نگران کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس خبردار کرنے والا؟ قالوا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، کبھی آیا ہمارے پاس خبردار کرنے والا تو جھٹلا دیا ہم نے، اور کہا ہم نے نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی چیز، نہیں تم مگر گمراہی بڑی۔ وقالوا، انہوں نے کہا، وقالوا، اور کہیں گے، لو اگر ہوتے ہم سنتے یا ہم سمجھتے، نہ ہوتے ہم ساتھیوں کے آگ کے ساتھ، اور رفو تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو دوری ہے ساتھی کے لیے، ساتھی کے لیے بڑھتی آگ۔ ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، ان کے لیے ہے بخشش اور اجر بہت بڑا، اور چھاؤں بات اپنی آپ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بے شک وہ خوب جانتا ہے سینوں کے رازوں کو۔ اللہ یعلم، کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہی لطیف ہے، وہی خبیر ہے، وہ هو الذی جعل، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع، ہمشو وہ چلو، پس چلو اس کی طرف، ہاں کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اس طرف کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور طرف اسی کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اس میں سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک تم وہ لرزنے لگے گی؟ کیا بے خوف ہو گئے تم مجھ سے جو آسمان میں ہے، اور جو بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی پسند کری تم جان لو گی کیسا ہے ڈرانا بھی۔ اور البتہ تھے کہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، کئی پر کیسا کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا سات پرندوں کے واقع ہوں، سات پرندوں کے اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ سمیٹ لیتے ہیں، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، انہ بكل شيء بصیر، بے شک وہ اوپر ہر چیز، بے شک تمہارا مدد کرے گا تمہارے سوائے، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، یا کون ہے وہ لشکر ہو تمہارا مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یا وہ جو رزق دیتا ہے اگر وہ روک لے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے سرکشی میں بتکنے لگے، کیا پھر جو چلتا ہے اوندا اور چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھا پر راستے کے سیدھا راستہ؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم ہے کہ تم شکر ادا کرتے ہو۔ کل کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں ہر طرف اطراف کی چیزوں کو، پھر تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر وہ کہہ دیجئے جس نے پھیلایا تم، پھر اب ہوگا یہ وعدہ اگر وہ تم سچے؟ کل کہہ دیجئے بے شک علم اس کا ہے اللہ کے پاس ہے، اور بے شک وہی ڈرانے والا ہے کھلم کھلا۔ فلما، تو جب رہا وہ دیکھ لیں گے عذاب، نزدیک سے بگڑ جائیں گے چہرے ان کے، اور جنہوں نے کفر کیا کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جو تم تھے جس پر عمل کرتے اور تم مانگا کرتے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور جو میرے ساتھ ہیں، آؤ یا رحم کرے ہم پر، اور رحمنا، یا رحم کرے ہم پر، فمن، تو کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب سے دردناک۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جو ایمان لائے ہم اس پر، اور اسی پر توکل کیا ہم نے، پھر کری تم جان لو گے۔ من هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو گمراہی میں ہے کھلی کھلی۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا تو کون ہوگا تمہارے لیے پانی، فمن یاتکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس پانی بہتا۔ اسی کے ساتھ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔